اب یہ جو محرم الحرام ہے نا جی، محرم الحرام، یہ اسلام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک 3 حوالوں سے مشہور ہوا ہے محرم الحرام۔ 3 حوالوں سے اسلام کے اندر محرم الحرام مشہور ہوا ہے، 3 پہلوؤں کی وجہ سے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ محرم الحرام اس لیے مشہور ہوا ہے کہ یہ اسلام کے مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اب اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نا جی، یمن کا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی حضرت آپ کے خط آتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھیجا کرتے تھے، خط و کتابت۔ آپ کے خط آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن خط کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی۔ جب تاریخ نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ خط کتنی دیر پرانا ہے، کب وہاں سے نکلا تھا، کب ہم تک پہنچا ہے، کتنے دن گزرے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت اسلامی تاریخ کا تصور نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ جی بھئی یہ تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں عیسائیوں کی تاریخ ہے کہ نہیں، عیسوی۔ اس طریقے سے پاکستان کے جو دیہات کے لوگ ہیں ان کی بھی تاریخیں ہیں، مہینے ہیں، ساون آ گیا، بھادو آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہندوؤں کے بھی تاریخیں ہیں، عیسائیوں کی بھی تاریخیں ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ عیسوی تاریخیں ہیں، عیسوی مہینے ہیں اور عیسوی تاریخیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عیسائیوں کی تاریخیں بھی آتی ہیں مہینے کی، ہمیں جناب پاکستان کے دیہاتوں کی تاریخیں بھی آتی ہیں ساون بھادو کی، اور ہمیں ہندوؤں کی بھی آتی ہیں، پرانے لوگوں کو ہندوؤں کی بھی آتی ہیں۔ اگر ہمیں نہیں آتی ہیں تو پھر اسلامی نہیں آتی، اسلامی تاریخیں ہمیں نہیں آتی ہیں، اسلامی مہینوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سارے صحابہ کرام کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شامل تھے، بدری صحابہ کرام اس میں شامل تھے، بلا کر جناب یہ اس نقطے کی طرف نشاندہی کی کہ بھائی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے۔ مدینے کے لوگ یا مکے کے لوگ جو زمانہ جاہلیت میں تاریخ متعین کیا کرتے تھے نا، وہ اس دن کی تاریخ متعین کیا کرتے تھے جس دن ابرہہ نے مکے کے اوپر حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اس کو متعین کیا ہوا تھا۔ متعین کر کے کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو پھر اس پر پرکھتے تھے کہ بھئی یہ واقعہ ابرہہ کے حملے سے اتنی دیر بعد میں ہوا تھا، پتہ لگانے کے لیے نا جی۔ یہ واقعہ جیسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس حملے کے بعد ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد ہوئی تھی، تو ہم جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یا تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کتاب کے اندر یہی ملتا ہے کہ عام الفیل کے یا اس واقعے کے اتنے عرصے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو اسلام کی تاریخ ہی نہیں تھی۔ تو عرب کے لوگ جو تھے نا جی، عرب کے لوگوں نے اپنی تاریخوں کو شمار کرنے کے لیے یا اپنے واقعات کو یاد کرنے کے لیے اس ایک خاص واقعے کو متعین کیا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانی چیز فلانا موقع کب آیا تھا، اس عام الفیل یا اس واقعے کے کتنے دیر بعد یہ معاملہ ہوا تھا۔ لیکن اسلام کے پاس ایسی کوئی تاریخ نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا واقعہ بیچ میں رکھنا، ظاہر بات ہے تاریخ شروع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ ہونا چاہیے نا جہاں سے آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا عیسائیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس طریقے سے مکے کے لوگوں کی تاریخ شروع ہوتی تھی جناب اس واقعے سے، ابرہہ کے لشکر کے اس واقعے سے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس تاریخ شروع کرنے کے لیے واقعات تو بہت تھے، لیکن تعین نہیں تھی کہ کس واقعے سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر جناب مشورہ کیا۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ بھئی جس تاریخ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس کو جناب متعین کیا جائے اور وہاں سے ہم اپنی تاریخوں کو شمار کریں۔ یقیناً یہ بہت بڑا اور عظیم مشورہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مسلمان اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی، جس سال نبوت ملی تھی
اس سال کو متعین کیا جائے اور اس سال سے جناب اپنی تاریخوں کو شمار کیا جائے۔ اور کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس دن کو متعین کیا جائے اور وہاں سے اپنی تاریخوں کو شمار کیا جائے۔ کسی نے یہ کہا کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تھا، جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ جب ہوا تھا، چونکہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی، تو وہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر وہاں سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ یعنی ہر بندہ اپنا ایک مشورہ دے رہا تھا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو علم اللہ نے دیا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جوامع الکلم کہا جاتا ہے، بہت سی باتیں ایک جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس جملے کے اندر جناب سمندر جیسی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی علی تم کیوں نہیں کچھ بتاتے ہو، ہمیں کوئی مشورہ دو، ہم کیا کہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مشورہ دیا کہ جناب سارے اس پر متفق ہو گئے۔ وہ کیا مشورہ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بھائی اسلام کی جو تاریخ ہے وہ ہجرت کے مہینے سے شروع کی جائے، ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ ہجرت اسلام کے لیے تھی، ہجرت یہ پہلی قربانی تھی، ہجرت اسلام کے لیے پہلا سفر تھا، اور ہجرت کی وجہ سے اسلام کے اندر برکت آئی، ہجرت کی وجہ سے جہاد کی اجازت ہوئی، ہجرت کی وجہ سے اسلام میں بڑھوتری آئی، ہجرت کی وجہ سے صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ لہٰذا ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں اپنی اسلامی تاریخ کی۔ اب آپ دیکھ لیں اسلامی تاریخ کے اندر آتا ہے ہجری، آتا ہے کہ نہیں؟ اتنے ہجری کو فلانا شخص فوت ہو گیا، اتنے ہجری کو فلانے شخص کی پیدائش ہوئی، ہجری آتا ہے۔ جس طرح عیسائی تاریخوں میں عیسوی آتا ہے، اسلامی تاریخوں میں ہجری آتا ہے۔ تو یہ ہجری اس لیے آتا ہے کہ اس کا مشورہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ اب جب تاریخ متعین ہو گئی تو پھر مشورہ ہوا کہ اب اسلام کے جو 12 مہینے ہیں اس میں پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، تو پھر اس میں یہ مشورہ طے پایا کہ اسلام کے 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اسلام کے اندر محرم 3 حوالوں سے مشہور ہے۔ ایک تو اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس کی تعیین کیسے ہوئی، اسلامی تاریخ کی بنیاد کیسے ڈالی گئی، ایک تو اس کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ دوسری اس کی مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یکم محرم الحرام فجر کے وقت ابو لولو فیروز نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران امامت نماز کے دوران خنجر کے وار سے شہید کر دیا۔ خنجر کا وار تو 1-2 دن پہلے ہوا تھا، لیکن شہادت محرم الحرام کے پہلے دن ہوئی تھی۔ ابو لولو فیروز نام کا ایک ایرانی النسل مجوسی تھا۔ ابو لولو فیروز ایرانی النسل مجوسی تھا، ایک شخص کا غلام تھا، صحابی کا غلام تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے، امامت مصلی امامت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فجر کا وقت تھا۔ صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور خنجر سے وار کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر نیچے گرے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر نماز پوری کرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جناب سوال کیا کیا؟ سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ خنجر مارنے والا مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ فرمایا کہ حضرت آپ کو خنجر سے آپ پر وار کرنے والا ایرانی النسل مجوسی ابو لولو فیروز تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، میں کسی کو جنت سے نکالنے کا ذمہ دار نہیں بنا، میری وجہ سے کسی کے اوپر جنت حرام نہیں ہوئی۔ تو یہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بھی یہ محرم الحرام جو ہے مہینہ مشہور ہے۔ ابو لؤلؤ فیروز، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سٹیٹمنٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ مسلمان نہیں تھا۔ ابو لؤلؤ فیروز، اگر یہاں سے جو زائرین ایران جاتے ہیں نا جی، ایران میں سب سے پہلے ابو لؤلؤ فیروز کے مزار پر وہ حاضری دیتے۔ ان کی دشمنی اور ان کی بغض کی حد یہ ہے کہ زائرین کو سب سے پہلے یہ لوگ ابو لؤلؤ فیروز کی قبر پر لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کی زیارت کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ یہ قاتل ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی عقلوں کے اوپر اتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز کی قبر ایران میں ہے ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں نا، ایک شخص مدینے میں ہے بھی، اور مدینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا تعاقب کرتے ہیں، اور ایک صحابی اس کے اوپر چادر ڈال دیتا ہے، اور جب چادر ڈالتا ہے تو وہ چادر کے اندر وہی خنجر اپنے سینے میں بھی جناب کھوپ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم واصل کر دیتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے اس کی لاش یہاں پر کیسے آ گئی؟ اس وقت کیسے اتنے انتظامات تھے کہ 2000 جناب میل دور اس کی لاش لے کر آئے ایران کے اندر؟ اس لیے مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کا مزار ہے یہ ایک ظاہری انہوں نے ایک علامت بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال ظاہری علامت ہو یا اصل مزار ہو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نفرت ہے وہ اس عمل سے نظر آ جاتی، وہ اس عمل سے نظر آ جاتی۔ حضرت ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز نے یہ خنجر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر نہیں اتارا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ابو لؤلؤ نے یہ خنجر اسلام کے سینے پر اتارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایسا استحکام تھا اور ایسا امن تھا، اور دین اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ ان کی زندگی میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال مزید زندگی مل جاتی تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے نے لہرانا تھا، اسلام نے حاوی ہو جانا تھا، اسلام نے غلبہ حاصل کرنا تھا۔ خیر غلبہ تو اس وقت بھی تھا، لیکن پوری دنیا کے اوپر جناب اسلام کا نظام قائم ہو جانا تھا۔ اس لیے ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے سینے کے اوپر خنجر کھوپا گیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا جس کی وجہ سے جناب محرم الحرام مشہور ہوا اسلام کے اندر۔ اور تیسرا واقعہ، محرم الحرام اسلام کے اندر مشہور کیوں ہوا؟ محرم الحرام اسلام کے اندر مشہور اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن 61 ہجری 10 اکتوبر بمطابق عیسوی تاریخ، اور بعد از نماز جمعہ جو ہے حضرت امام حسین واقعہ کے کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جناب یہ محرم الحرام جو ہے یہ مشہور ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس امت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی، ہمیں سبق ملتا ہے شہادت سے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، ہاں ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا ہے، ایمان والوں کا کبھی سودا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمیں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق ملتا ہے۔ یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے 1400 سال میں اس واقعے نے خلفائے راشدین کے بعد امت کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ اور یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے 1400 سال میں امت نے کسی واقعے کو اپنے آنسو نہیں دیے سوائے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
اور یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ شہادت امام حسین نے امت کے اوپر اتنا اثر ڈالا ہے کہ امت کا چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ دیہات ہو، چاہے وہ قصبہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ملک ہو، پوری دنیا کو شہادت امام حسین نے متاثر کیا ہے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں تو جناب اپنی ملازمت عزیز ہے، اپنی نوکری عزیز ہے، پیسے عزیز ہیں، اپنے بچے عزیز ہیں بھئی، نہ ہم نے بس اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ماں باپ مسلمان ہے، اسلامی معاشرہ ہمیں ملا ہوا ہے، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، دنیا میں جو ہوتا ہے ہونے دو، جو کرتا ہے کرنے دو، جو روتا ہے رونے دو، جو مرتا ہے مرنے دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اسلام کو خطرہ ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام مٹ رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دین کے تقاضوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام اولاد کی ہم دینی تربیت نہیں کر رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے جس کی وجہ سے محرم الحرام کا یہ مہینہ جو ہے یہ مشہور ہوا اسلام کے اندر۔